جرنلسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی نامی گرامی شخصیت، یہ ایک تجزیہ کار بھی ہیں اور اس کے علاوہ 22 سال سے صحافت کے شعبے سے بھی منسلک رہے ہیں۔ گمل یونیورسٹی کے حوالے سے ان کی کافی خدمات ہیں، کافی کاوشیں ہیں۔ فضل الرحمان صاحب جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ خود بھی ان کو جانتے ہوں گے، اور آج ہم ان سے جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے گمل یونیورسٹی میں جو مسائل چل رہے ہیں، کیونکہ گمل یونیورسٹی ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی واحد ایسی یونیورسٹی ہے جس پہ لوگ بڑا بھروسہ بھی کر رہے ہیں، اور تقریباً آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں، شہر ہیں، گاؤں ہیں، وہاں سے کافی بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں۔ لیکن آج کل سر، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید، اور میں یہ کہوں گی کہ آج کل کے مطلب یہ جو ماضی قریب ہے، اس میں جنسی ہراسگی کے حوالے سے ایک ایسی بڑی بھیانک سچویشن ہم نے دیکھی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کا سدباب کیسے ممکن ہے، کیونکہ طلبہ اور والدین دونوں اس چیز سے بڑے پریشان ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنا آپ نے میرا تعارف کرایا، میں عاجز انسان ہوں، اس کا مستحق نہیں ہوں، آپ کی ذرا نوازی ہے۔ برقع جرنلسٹ کو میں ویسے بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ڈی خان میں خواتین میں اس شعبہ کو، صحافت کو آگے لانے میں آپ پائنیئر ہیں۔ آپ نے آپ کی جو دوست تھی، آپ کی جو ٹیم تھی، اس کو آپ لیڈ کر رہی تھی، اور آپ نے ڈی خان میں خواتین کے جرنلزم کو اور خواتین کے ایکٹیویزم کو متعارف کرایا۔ اور شاید آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہو یا آپ علم نہ ہو، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی خان میں جو خواتین ہیں، خاص کر ہمارے جو بچے ہیں، وہ اس حوالے سے انتہائی حوصلہ محسوس کرتی ہیں، اور آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے ورک کو دیکھ کر ان کے اندر حوصلہ آتا ہے۔ تو ایک اچھی کاوش ہے برقع جرنلسٹ کے حوالے سے، اور یہی آپ کی محنت ہے جس کی بنیاد پر آپ نے انٹرنیشنل لیول کے اور پاکستان لیول کے پرائز بھی جیتے ہیں۔ اور میری یہ بھی خواہش دعا ہوگی کہ انشاءاللہ آپ اپنا مثبت جو صحافت کا آپ نے سفر شروع کیا ہے، یہ آپ کی اپنی زندگی میں کامیابی کے ساتھ ساتھ یہ صحافتی پروفیشنل لائف میں بھی کامیابی کے ساتھ جاری رہے۔ جہاں تک بات آپ نے کی ہے گمل یونیورسٹی اور جنسی ہراسمنٹ کی، تو اس جب لفظ گمل یونیورسٹی کے ساتھ جنسی ہراسمنٹ کا آتا ہے تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہ ایک مقدس اور صوبے کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، اور میں بھی اس بات پر فخر کرتا ہوں، اور لیکن آپ بھی فخر کرتی ہوگی کہ اس یونیورسٹی نے ہی ہمیں ڈگری دی ہے، اس یونیورسٹی نے ہی ہمیں پہچان دی ہے۔ اس شہر اور اس یونیورسٹی کے ہم پر جو احسانات ہیں وہ ہم اتارنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہماری نسلیں بھی نہیں اتار سکتی۔ مگر افسوس کہ جو جنسی ہراسمنٹ کا معاملات ہیں یہ اتنے بھیانک ہے، اور اس کا جتنا بھی ہم مذمت کریں وہ کم ہے۔ اور یقیناً چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے طلباء پریشان ہوتے ہیں، صرف طلباء پریشان نہیں ہوتے، ان کے والدین پریشان ہوتے ہیں، اور یہ پریشانی نسلوں کو تعلیم کے حصول میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے۔ میں مختلف ایسے والدین سے مل چکا ہوں جنہوں نے جنسی ہراسمنٹ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلانے سے انکار کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو گیا ٹھیک ہے، اب اس کے سدباب کے لیے وائس چانسلر صاحب نئے آ گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے بہتر اقدامات اٹھائیں گے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں کافی پرانی ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہم اس چیز سے ڈیل کر رہے ہیں۔ ان عوامل کا سدباب جب پہلے کسی نے نہیں کیا تو اب کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ یہ بھی انتہائی اہمیت اور دکھ کی بات ہے۔ میں ماضی کی طرف نہیں جاتا کہ ماضی میں ان عوامل میں کون لوگ ملوث رہے ہیں، ان کی سرپرستی کون کر رہا تھا، اور ان کے ساتھ کون لوگ ملے ہوئے تھے، کیونکہ اس چیز پر سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ بحث ہو چکی ہے۔ ڈی خان کے لوگوں نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے کرٹیسزم کے حوالے سے، اور مختلف جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اس پر کام کیا، اور حکومتی سطح پر کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو جو عزت ہے، جن کی سانجی سمجھنے کے جو قائم ہیں، اس حوالے سے کافی کام ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ادارے جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے ایکشن لے رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اس حوالے سے کام کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اب ان کے سدباب کون کرے گا، تو موجودہ وائس چانسلر صاحب جو ہیں، مجھے یقین ہے کیونکہ ان کا ایک خاندانی پس منظر ہے، آپ جب کسی ادارے کی سربراہی کسی بندے کو سونپتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے آپ خاندان کو، اس کی نسل کو دیکھتے ہیں۔ تو جس بیک گراؤنڈ سے موجودہ وائس چانسلر صاحب آئے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر افتخار صاحب، مجھے یقین ہے کہ گمل یونیورسٹی کو وہ اس لعنت سے انشاءاللہ ضرور پاک کریں گے، یہ مجھے یقین ہے، کیونکہ جو لوگ ان سے مل رہے ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں میڈیا میں یا نجی ملاقاتوں میں کہ وائس چانسلر صاحب جنسی ہراسمنٹ کے معاملے پر کسی قسم کو کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔
بالکل سر، ایک یہ تاثر بھی آ رہا ہے کہ ہم نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ نئے وائس چانسلر جو ہیں وہ پرانی جو پالیسیز ہیں ان میں کوئی خاص رد و بدل نہیں کریں گے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں، یہ اس حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا. نمبر 1 بات یہ ہے کہ جو شخص اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر وائس چانسلر کے طور پر بیٹھے ہیں ان کا، جس طرح میں نے ماضی پہلے کہا ہے کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پہلے وائس چانسلر شپ گزار کر آئے ہیں اور ایک ٹف اسٹیشن سے انہوں نے وائس چانسلر شپ کا تجربہ ہے. حکومتی پالیسیوں میں آپ کو اقدامات اور ایکشن لینے میں ٹائم لگتا ہے، اس میں آپ کو اسٹیپ وائز چلنا پڑتا ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ابھی 3 ماہ مکمل نہیں ہوئے. 3 ماہ میں لوگ معاملات کو سمجھنے میں گزار دیتے ہیں، مگر موجودہ جو وی سی صاحب ہے ڈاکٹر افتخار صاحب، انہوں نے 3 ماہ میں 6 ایسے بولڈ اسٹیپ اٹھائے ہیں کہ جن کی کسی اور سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی. تو اس حوالے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کچھ لوگ ہیں جو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں اور ان کی یہ کوشش بھی ہوگی کہ یہ تاثر جائے تاکہ پبلک کے اندر وی سی صاحب بھی فیم ہوں. مگر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اقدامات دیکھیں، جس طرح کہتے ہیں کہ جج نہیں بولتے، جج کے فیصلے بولتے ہیں، تو وی سی صاحب کے جو فیصلے ہیں آج تک، کل کیا ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر آج دن تک ان کے 3 ماہ بھی ان کو مکمل نہیں اور 6 بولڈ فیصلے کیے ہیں، جس کے نتائج یقیناً آپ کو انشاءاللہ بلکہ دی خان کے لوگوں کو اور اس یونیورسٹی کو مثبت دیکھنے کو ملیں گے. تو یہ فرق آپ محسوس کریں گی. سر ایک مرتبہ پھر میں اپنا سوال دہراؤں گی، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ ماضی میں ہونے والی جنسی ہراسگی جو تھی اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ سدباب اس کا جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وائس چانسلر صاحب اپنی طرف سے ایکشن لے رہے ہیں. میری ایک ذاتی تجویز یہ ہے کہ یہ ایک فرد واحد کا کام نہیں ہے. وائس چانسلر اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. ڈی خان کے ہر شہری کو اس کا ساتھ دینا ہوگا، ڈی خان کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یونیورسٹی کے جو مین سٹیک ہولڈر ہیں ہمارے طلباء اور ملازمین، ان کو اپنی نسلوں کی عزتوں کے لیے اور اپنی عزتوں کے لیے وائس چانسلر صاحب کے اقدامات کا ساتھ دینا ہوگا. اس حوالے سے میں یہ بھی چاہوں گا کہ حکومت کی ایک پالیسی ہے، ہراسمنٹ کمیٹیاں بنائی ہیں تمام اداروں میں. ہماری گمبج یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے ممبر ہیں، سینٹ کے ممبر ہیں، سلیکشن بورڈ کے ممبر ہیں جسٹس داؤد ایڈوکیٹ صاحب، وہ جسٹس رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے. ان کی سربراہی میں اگر ہراسمنٹ کمیٹی بنا دی جائے جس میں مختلف مکاتب فکر، طبقہ فکر کے، جس میں خواتین بھی ہوں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، اس طرح کے لوگوں کو شامل کر کے ایک کمیٹی اگر بنا دی جائے اور وہ متحرک کمیٹی ہو، تو یقیناً اس طرح کی شکایات کا سدباب ہوگا. اور جب شکایات ہی نہیں ہوگی، عوام بھی ختم ہو جائیں گے اور شہری اس مشن میں یونیورسٹی انتظامیہ کا ساتھ دیں گے تو واقعات خود بخود ختم ہو جائیں گے. اچھا سر، یہ میرا لاسٹ کوشچن ہے، یہ تھوڑا ٹاپک سے بھی اتنا زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ گمبج یونیورسٹی کے حوالے سے ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ درختوں کی کٹائی کا کیا معاملہ ہے؟ درختوں کی کٹائی کا معاملہ ہی غلط ہے. درخت کاٹے ہی نہیں جا رہے. یہ اس طرح ہوا ہے کہ جی چند دن پہلے وائس چانسلر صاحب تھے، جسٹس داؤد صاحب جو ہمارے سینڈیکیٹ سلیکشن بورڈ کے ممبرز ہیں یہ تھے، اور کچھ لوگ تھے، ان کو کمپلینٹس ملی کہ بعض بلڈنگز میں کریکس پڑ رہے ہیں. اب جب عمارت میں کریکس پڑیں گے تو انہوں نے وزٹ کیا یونیورسٹی کی تمام بلڈنگز کا، تو وہاں پر یہ محسوس ہوا کہ مختلف عمارتوں کے جو بنیادیں تھیں وہاں پر خودرو پودے نکلنا شروع ہو گئے تھے، اور وہ خودرو پودے جب درخت نکلیں گے تو انہوں نے عمارت میں کریکس ڈالنا شروع کر دیے تھے. اب 2 آپشن تھے یونیورسٹی کے پاس کہ ان درختوں کو بڑا ہونے دیں، بلڈنگز کریکس ہوں، بلڈنگ گرے اور اس پر آپ کروڑوں روپے کے دوبارہ پراجر بنائیں اور وہ لگائے. دوسرا یہ تھا کہ اس درخت کو ہی کاٹ دیں. تو وہ درخت جب بلڈنگ کی بنیاد سے نکلے ان کو کاٹا گیا. اس طرح کچھ درخت تھے جن کی شاخیں یونیورسٹی کی مین جو بجلی کی سپلائی لائن ہے وہاں پر کالونی کی لائنوں کو ان کو متاثر کر رہی تھی. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ آندھی وغیرہ میں جب درخت گرتے ہیں، ان کی شاخیں جھکتی ہیں تو تاریں گر جاتی ہیں اور نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال سے بچانے کے لیے جو اضافی شاخیں ہیں ان کو تراشا جا رہا ہے اور ان درختوں کو کاٹا گیا ہے جو عمارت کو کریکس کر رہے تھے. شجرکاری مہم بھی شروع ہے، آنے والی شجرکاری کے حوالے سے بھی یونیورسٹی پلان بنا رہی ہے. تو جب نئے درخت بھی لگ رہے ہیں اور کوئی اس طرح کا درخت نہیں کاٹیں گے، یہ ایک تاثر غلط ہے. تو بنیاد اس کی یہ بات. بہت شکریہ سر. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اگلے پروگرام تک کے لیے انتظار کیجیے گا. اللہ